إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ اللہ رب العالمین کا بے حد فضل اور احسان ہے جنہوں نے اس مبارک دن میں مبارک مہینے میں اپنے گھر کی کچھ دیر کے لیے حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چند روز کی زندگی کتنا کوئی زندہ رہے گا، 10 سال 20 سال 50 سال 200 سال 500، آخر ایک دن موت آئے گی۔ آخرت کی زندگی ایسی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اللہ نے اس کو یوں فرمایا خالدین فیہا ابدا۔ خالدین کا معنی بھی ہمیشہ ہے، ابدا کا معنی بھی ہمیشہ ہے، تو اس کو ہمیشہ 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 جنتی وہاں رہیں گے، جنتی ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کبھی ان کو موت نہیں آئے گی، نہ کبھی نکلیں گے نہ کبھی نکالے جائیں گے۔ ایک دن ایک روایت قرآن مجید کی ایک آیت میں 1000 سال کا ہے، صرف ایک دن، باقی زندگی الگ ہے۔ اور سورہ الف لام میم سجدہ میں فرمایا 50,000 سال کا ایک دن ہے، 50,000 سنۃ مما تعدون۔ تمہاری گنتی کے لحاظ سے یہ ایک دن کتنا ہو؟ 50,000 سال۔ اگر اس کے بعد کی زندگی میں کوئی بات سمجھ نہ بھی آئے تو اتنی تو سمجھ آتی ہے کہ جس نے یہ چند روز کی زندگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں گزاری، اور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے مان بھی لیا، اس نے کر بھی لیا، تو اللہ اسے اس 50,000 سال کے دن میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، جس دن اس کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور یہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی۔ پہلا الامام العادل، عدل کرنے والا امام، قاضی ہے اور صدر ہے، وزیر اعظم ہے، جس کو اللہ نے قوت فیصلہ دے رکھی ہے، اس کے پاس طاقت ہے، وہ نجائز بھی کرے تو اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ تو اس سب کے باوجود وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے انصاف کا فیصلہ کرتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے انصاف کا فیصلہ کرتا ہے۔
ایک بار ایک بڑے جج صاحب سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا اس وقت تو بڑا شوق تھا کہ ہم جج بن جائیں، اب سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں تو لوگوں نے جیسے بات بتانی ہے، پیش کرنی ہے، ہم نے تو وہ ایویڈنس دیکھ کے فیصلہ کر دینا ہے. اب وہ ایویڈنس اگر غلط ہے تو ہم نے تو فیصلہ کیا اس پر. تو جس مظلوم کے ساتھ ہمارے قلم سے زیادتی ہوئی ہے، کل اللہ کی بارگاہ میں اس کا ہاتھ ہمارے گریبان میں ہوگا. یہ ڈر لگا رہتا ہے. اللہ ہمیں بھی اپنا خوف نصیب فرمائے. تو اس لیے امام عادل کو چونکہ با اختیار ہے، اور با اختیار ہونے کے باوجود اللہ کے ڈر کی وجہ سے عدل کے فیصلے کرتا ہے، تو اسے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. اللہ اکبر. دوسرا ہے وہ نوجوان، وہ شاب نشأ فی عبادت ربہ، جس نے جوانی اپنے رب کی عبادت میں گزاری. بھائی جوانی کتنے سال کی ہوتی ہے؟ آپ اس کو 50 سال لگا لیں. بڑی کوشش کرتا ہے کہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا تو کتنا سارا جوان رہے گا. کیا خیال ہے؟ لیکن یہ جو تھوڑا سا عرصہ جوان رہا ہے، تو جوانی میں بندے کو کے ساتھ نفس اور شیطان بڑے مضبوط لگے ہوتے ہیں. وہ بڑے مضبوط لگے ہوتے ہیں، وہ اس کو اللہ کی نافرمانی پر لگاتے ہیں. تو یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے شوق کی وجہ سے یہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں تقوی والی زندگی گزارتا ہے. تو اس نوجوان کو میں کیا عرض کر رہا تھا، یہ نوجوان جس نے جوانی، تھوڑی سی جوانی ہے، وہ اللہ کی راہ میں گزاری ہے، اس کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. اب کوئی بوڑھا ہو گیا تو اس کو اب یہ پتہ چلا، تو اب بقیہ زندگی جو فیصلہ کر لے گا کہ مجھے اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اور یہ جو اللہ نے طاقت دی ہے جوانی کی، یہ اس کے سامنے عبادت میں، نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، جہاد میں، اللہ کی فرما برداری جس کام میں محنت چاہتی ہے، تو میں اپنی محنت، جوانی کی طاقت اللہ کی رضا میں لگاؤں گا، تو اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. جتنا وقت ہے اب نیت کر لیتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. دوسرا، جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، اللہ اسے بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے دے. اللہ اکبر. تیسرا، رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا، جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. تو دو قسم کے بندے، ایک مسجد میں آتے ہیں تو دل پیچھے اٹکا ہوتا ہے، ایک ادھر گھر میں کاروبار میں جاتے ہیں تو دل مسجد میں. فرق ہے نا. تو اس کے لیے آپ کو کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندہ اپنے لیے خود مفتی ہے. کیا خیال ہے؟ اس کو خود پتہ ہے میری کیفیت کیا ہے. کیا میرا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے؟ کیا میرا دل مساجد کی طرف اٹکا ہوا ہے؟ اٹکا ہوا کا معنی سمجھتے ہیں، قلب معلق، کاروبار میں بیٹھا ہے، دھیان بار بار آ رہا ہے، نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا، سفر کر رہا ہے تو کہیں نماز تو نہیں ضائع ہو جائے گی، کسی خوشی میں ہے، غمی میں ہے، تو نماز تو. مجھے یاد ہے بڑے سال ہے، ایک نکاح پڑھانے گئے تو مغرب کا وقت، جیسے لوگوں کی عادت ہے، مولوی کو پہلے بلا لیتے ہیں کہ یہ تو بیٹھے رہو
آدھا گھنٹہ انہوں نے ضائع کر دیا۔ تو جب نکاح پڑھنا تھا تو اذان ہو گئی، تو میں نے دولہا میاں کو کہا کہ بھائی ہم تو اب پڑھیں گے نماز، تو پھر اس کے بعد نکاح پڑھیں گے۔ تو فیصل آباد سے آئے، اس نے کہا میں نے بھی نماز کبھی نہیں چھوڑی، چلو چلتے ہیں۔ میں نے کہا پھر یہ تمہارے براتی ہیں، ان کو بھی کہو یہ برات والے بھی چلے ہیں۔ تو اس نے سب کو کہا چلو بھائی مسجد میں چلتے ہیں، نکاح نماز کے بعد ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی میں نا ایک بہت بڑا گیپ ہے، وہ کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ہائے ہائے، لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ لوگوں کے کہنے سے نہ آپ کا نفع ہے نہ ان کے کہنے سے نقصان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اکثر استحضار کے لیے عرض کرتا رہتا ہوں۔ آپ نے اپنے ایک شاگرد کو فرمایا دیکھو میری ایک بات پلے باندھ لو، میری ایک بات پلے باندھ لو۔ پلے باندھنا جانتے ہیں، پکی یہ اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ ہاں؟ ساری دنیا تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نفع زور سے نہیں پہنچا سکتے۔ ساری دنیا تمہیں نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو نفع، اور ساری دنیا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن اس سب کے باوجود ہم خوشی ہو غمی ہو سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہمارے دلوں میں ابھی بیٹھی نہیں ہے کہ بھئی ہم نے تو اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے، ہم نے تو اپنے خالق مالک کو خوش کرنا ہے۔ اللہ ہمیں یہ یقین نصیب فرمائے۔ اور فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علی اللہ وتفرقا علیہ۔ وہ دو نوجوان، دو مومن جن کی آپس کی محبت اللہ کے لیے ہے، آپس کی محبت اللہ کے لیے ہے، لیکن یہ خیال رکھنا اس سے محبت کرنا جائز بھی ہو۔ کوئی کسی غیر محرم عورت سے کہے میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں تو یہ اس کا دھوکہ ہے۔ ایک بزرگ نے کتنی کمال کی بات کہی، کہا کسی غیر محرم کی دل میں محبت وہ دودھ سے زیادہ شفاف ہو اور زمزم سے زیادہ پاک ہو۔ دودھ سے زیادہ شفاف ہو اور زمزم سے زیادہ پاک ہو پھر بھی حرام ہے۔ غیر محرم عورت کی مرد کے لیے محبت اور غیر محرم عورت کے دل میں غیر محرم مرد کی، عورت کے دل میں غیر محرم مرد کی محبت بھی ایسے ہی۔ تو محبت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ آج ہماری محبت اور میل جول یا تو بدلے کے لیے ہے یا پھر کسی نفع کے لیے۔ اس نے بھی ہمارے جنازے میں شرکت کی تھی تو ہم بھی شرکت کر لیں، ایسے ہی ہماری شادی میں یہ نہیں آیا تھا ہم بھی نہیں جائیں کیا؟ ہائے ہے، محبت کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ تو جب مل بیٹھے تو اللہ کے لیے، اور جب جدا ہوں تو تب بھی اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے مل بیٹھے، اللہ کے لیے جدا ہوں، جن کی محبت ایسی ہے اللہ انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی مفادات کی محبت کی بجائے، مفادات حاصل کرنے کی محبت کی بجائے مفادات پہنچانے کی اللہ سوچ نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے الدین النصیحہ، دین سارا خیر خواہی اور بھلائی کا نام ہے۔ تو
یہاں علماء نے لکھا ہے اس حدیث کے ذیل میں، تو ہر بندہ دیکھ لے کہ میرے دل میں لوگوں کے لیے خیر خواہی اور بھلائی کتنی ہے۔ ایک اللہ والے گھر میں کچھ گندم یا جو لے آئے، انہوں نے آ کے گھر کے کونے میں جو جگہ بنی تھی اس میں ڈالی، ایک چیونٹی نکلی، کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے، تو اس کپڑے میں اسے ڈالا اور جہاں سے وہ خرید کے لائے تھے وہاں جا کے اس کو جھاڑ دیا۔ تو بیوی نے کہا کدھر گئے تھے؟ انہوں نے کہا وہ بڑی پریشان پھر رہی تھی کہ اپنے قبیلے سے الگ ہو گئی تھی، تو پتہ نہیں کتنی دیر پریشان پھرتی، تو میں اسے اس کے قبیلے میں چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی، ہماری تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی خیر خواہی نہیں ہے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ شیطان نے ہمیں مفادات کی دنیا پہ لگا دی ہے۔ میرے پیاروں، نفع تو حیوان بھی حاصل کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ آپ کبھی وہ جاتے ہیں ادھر نادرن ایریاز میں، تو وہاں بندر آتے ہیں آپ سے کھا پی لیتے ہیں، آپ بھی ان کو کھلا دیتے ہیں، وہ آتے ہیں نا آپ سے حاصل کر لیتے ہیں نفع۔ ایک ہے نفع حاصل کرنا اور ایک ہے نفع پہنچانا، دونوں کی سوچ الگ الگ ہے۔ اللہ ہمیں نفع پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کی بیوی بڑی سخت تھی، تو اکثر بیوی آ کے کہتی ہیں میری ساس بڑی ظالم ہے۔ میں نے کہا جب تم بنو گی تو پھر پتہ چل جائے گا۔ تو ہم نے کہا یہ گھر گھر میں یہی لڑائی ہے کہ نہیں ہے؟ ساس بہو کا جھگڑا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بھائی بھائی بہن 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 سے جھگڑا ہے۔ ہمارے دلوں میں مقصد نفع حاصل کرنا ہے، وہ جب زد پڑتی ہے ہمارے نفع کو تو وہ بندہ پھر ہمیں اچھا نہیں لگتا، پھر وہ بندہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے ہے۔ تو وہ کسی نے ان کو کہا، پتہ چل گیا کہ بہت سخت ہے، اور اتنی سخت ہے کہ کبھی غصے میں اس نے وہ ہنڈیا کے اوپر جو ڈھکنا ہے وہ رکھتے ہوئے سے غصہ آیا، اس نے جو اٹھا ہمارا وہ ہنڈیا کے اندر ہی چلا گیا ٹوٹ کے۔ تو انہوں نے کہا حضرت اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں، اتنی بدتمیز عورت کے ساتھ آپ کیسے اتنا گزارا کیا؟ سبحان اللہ۔ کہا اول تو میں نے بھی یہی سوچا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ جس اور کے ساتھ نکاح کرے گی اس کے ساتھ بھی تو یہی کرے گی، اس کے ساتھ بھی تو یہی کرے گی، اس لیے میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، میں ہی سہ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر لکھا ہے کہ ایک دن ان مریدوں نے، حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے یہ قصہ لکھا ہے، ان مریدوں نے ایک دن دیکھا کہ پیر صاحب جنگل سے آ رہے ہیں، شیر پر سوار ہیں اور ہاتھ میں کوڑا سانپ ہے۔ جب بستی کے قریب آئے، سانپ بھی پھینکا، شیر سے اترے، وہ دونوں چلے گئے۔ تو مرید ہوتے ہیں نا، وہ سارے اکٹھے، انہوں نے کہا آج حضرت کی بڑی کرامت دیکھی ہے، کمال ہو گئی، ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے پیر صاحب ایسے ہی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تم نے میری کیفیت دیکھی ہے، یہ میری نماز روز حج عبادات کی وجہ سے نہیں ہے، وہ جو میں نے اپنی بیوی سے کمپرومائز کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا تو بعد میں ایک بندہ مجھے کہنے لگا تو سیتے دا مطلب ہے سارے نوران مرید ہی بنا دے۔ میں نے کہا حضرت ثانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے جس کو اپنی بیوی سے انتہا کی محبت ہے وہ ولایت کے ایک مقام پر ہے۔ جس کو اپنی بیوی سے انتہا کی محبت ہے، مولانا عامر خوش ہو رہے ہیں بھئی میں بھی مقام ولایت پر ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں کیا عرض کر رہا تھا
محبت کس کے لیے ہو؟ محبت بھی اللہ کے لیے، اور بغض ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتا للہ، من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت کی اللہ کے لیے، لڑائی کی تو اللہ کے لیے، اور دیا تو، اور دینے سے رک گیا تو فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس کا جب ایمان مکمل ہے تو انشاءاللہ اسے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ بھی نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ورجل طلبته ذاتہ حسب ونسب، کوئی بڑی حسین جمیل بڑے خاندان کی عورت نے اس کو اپنی طرف گناہ کے لیے مائل کیا، تو اس نے آگے سے جواب دیا انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، مجھے تو اپنے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے تو اپنے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ یہاں ایک مفتی شبیر صاحب انہوں نے ایک قصہ حدیث پاک کا لکھا ہے کہ ایک بندے کو اپنی ایک کزن بڑی پسند تھی، تو ایک بار اس کے بچے بھوکے تھے اور وہ اپنے اس مالدار رشتہ دار کے پاس آئی۔ اس نے کہا اتنے اتنے پیسے دوں گا لیکن منہ کالا کروں گا۔ مجبور تھی، اس نے کہا رشتہ دار ہے کہ باہر جاؤں گی تو کسی کو پتہ بھی چلے گا، یہاں کسی کو پتہ نہیں۔ کہا جب وہ قریب جانے لگا تو اس کے جسم پر خوف اور کب کبھی تاریخ ہو گئی۔ اس نے پوچھا میں نے تمہارے ساتھ کوئی جبر تو نہیں کیا، رضامندی سے کہا ہے؟ اس نے کہا آج تک میں نے یہ کام نہیں کیا، مجھے اپنے بچوں کی بھوک نے مجبور کیا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ آج میں اللہ کی حد توڑنے لگی۔ اس نے اس کو پیسے بھی دیے اور اللہ نے اس خوف کی وجہ سے اس بندے کو مقام ولایت سے نوازا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیاروں، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کیا فرما رہے ہیں کہ کیا کرے؟ جب گناہ کا موقع مل بھی جائے تو کیا دل میں کہے اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ نگاہ کا گناہ ہو، کانوں کا گناہ ہو، زبان میل جول کا گناہ ہو، بدکاری کا گناہ ہو، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اسے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جس نے صدقہ کیا دائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی لگنے نہیں دیے، بائیں ہاتھ کو کیسے پتہ چلے گا بھائی؟ جب وہ گنے گا، دیتے ہوئے بھی دھیان کرے گا کتنے ہیں، کہاں دے رہا ہوں، بس منہ ادھر کیا ہے، خاموشی سے دے دیا۔ بائیں ہاتھ کو بھی، یعنی لوگوں کو تو پتہ دور کی بات ہے، اپنے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، ایسا خفیہ صدقہ دیا، ایسا خفیہ صدقہ دیا، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ کبھی کبھی اللہ کی راہ میں اس طرح بھی خرچ کیا کریں، جہاں نمائش ہو تو وہاں ہم ٹکا کے خرچ کرتے ہیں، جہاں اللہ کا معاملہ ہو تو پھر ہم بخل کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ 1000 کا ارادہ ہو تو شیطان کہتے ہیں چل 500 ہی دے دو، 500 کا ارادہ ہو تو کہتا ہے 100 ہی دے دو، 100 دینے لگے تو کہتا ہے 50 ہی بڑا ہے، کہتا ہے اگلی بار دے دینا۔ اللہ ہمیں ہمت نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ جس نے اس طرح صدقہ دیا، دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلا، اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔
ہم بھی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ عمل کریں گے. نیت تو کریں. آپ کے وہ رشتہ دار، آپ کے وہ محلے دار، آپ کے وہ تعلق دار اور سارے مسلمانوں سے ہماری ایمان کی رشتہ داری ہے. آپ کو شاید اس بات کا، آپ نے اس زاویے سے شاید کبھی سوچا نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو ضرورت کی وجہ سے اپنے ایمان بیچ بیٹھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ضرورت کی وجہ سے اپنی عزت بیچ بیٹھتے ہیں. اگر ہم مسلمانوں نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی خبر گیری کی عادت ڈالی ہوتی، اب تک الحمدللہ ہمارے ہاں کوئی 7 خاندان ایسے ہیں جو معاشی مجبوری کی وجہ سے قادیانی ہوئے تھے، وہ اللہ کی توفیق سے واپس دامن مصطفیٰ سے جڑ گئے. اس کی بھی فکر کریں. وہ جھوٹے مرزے کے لیے بندے سے ایک جھوٹا اخلاق پیش کر کے اور اوپر سے خدمت، وہ خدمت نہیں ہوتی. بھائی خدمت تو وہ ہے جس میں بدلہ نہیں ہے. تو جس کا ارادہ ہے میں اس کا ایمان لوٹ لوں گا، اس کو میں حضور سے توڑ کر مرزے سے جوڑوں گا، وہ خدمت کر رہا ہے. وہ تو چند پیسے دے کر اس کا ایمان، قیمتی متاع لوٹنے کے چکر میں ہے. اور ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے. جس کو کافر میں خوبیاں نظر آتی ہیں اور مسلمان میں خامیاں نظر آتی ہیں، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. یہ بات میں بار بار دہراتا ہوں کہ ایک مومن میں 10 لاکھ خامیاں ہیں اور ایک کافر میں 10 لاکھ خوبیاں ہیں، تو وہ 10 لاکھ خامیوں والا مومن اس کافر سے بہت بہتر ہے. کیوں؟ اس کے دامن میں اللہ ہے، اس کے دامن میں اللہ کے رسول ہے. سب کو صلی اللہ علیہ. جو حضور کے بعد کسی اور سے جڑ گیا، اس کا رشتہ آپ سے رہا نہیں رہا. وہ 1000 کہتا رہے کہ میں تو نبی ان کو بھی مانتا ہوں. بھائی ان کو بھی نہیں ماننا، ان کو ہی ماننا ہے. نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ حضور کو بھی نبی مانتا ہے، کسی اور کو بھی مانتا ہے؟ نہیں، حضور کو ہی. اب جب تک زمین و آسمان رہیں گے، 7 زمینوں میں، 7 آسمانوں میں اور سارے جہانوں میں اور سارے زمانوں میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا سکہ چلے گا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جو کسی کے بارے میں دلیل بھی سوچتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. دلیل مانگتا ہے، نبوت کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے لیے اب کوئی پوچھے کہ بھائی دن کو سورج نہیں ہے، تو ہم اسے کہیں گے دلیل دو، اس کو 2 لگائیں گے. جو کہے حضور کے بعد مرزا نبی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے. اللہ اکبر. 7واں بندہ ذکر اللہ خالیا، ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا. تنہائی میں تھا، اپنے اللہ کو یاد کیا اور اللہ کی محبت میں، اللہ کے شوق میں، اللہ کے خوف میں آنسو نکل آئے. خالیہ کا معنی یہ ہے، 2 معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، ایک یہ ہے لوگ تو دیکھ رہے ہیں، پر ایک یہ اتنا محو ہے کہ اس کو اس کا دھیان بھی نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے. یہ ہے اور اپنے رب سے لو لگی ہوئی ہے. اللہ ہمیں ایسا ذکر نصیب فرمائے. ذکر اللہ خالیہ ففاضت عینا، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. اللہ اکبر. ایک دن جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل ساری چیزیں لکھتے ہیں، میری امت جب روتی ہے تو اس کے آنسوؤں کو کیسے لکھتے ہیں؟
میری امت جب روتی ہے تو ان کے آنسوؤں کو کیسے لکھتے ہیں؟ جبریل نے کہا آپ کا کوئی امتی جب روتا ہے اور اس کے آنسو بہتے ہیں اللہ کے خوف اور شوق سے، تو جہنم کے ساتوں سمندر اس آنسو بہنے سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ جہنم کے ساتوں سمندر اس خوف سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اس آنسوؤں کی۔ میرے پیارو، دو آنکھوں پر اللہ نے تین آنکھوں پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف یا شوق میں روئی ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، سب آمین کہہ دو۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں اللہ کے شوق میں روئی ہے، یہ بھی اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے۔ ایک وہ آنکھ جو دین کی حفاظت، مسلمانوں کے جان مال ایمان عزت کی حفاظت میں چوکیداری کی ہے، یہ آنکھ بھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ اور جس نے کسی حسب و نسب والی خوبصورت عورت پہ نظر پڑی، پھر نگاہ ہٹا لی، نفس کہتا ہے دیکھو، وہ کہتا ہے نہیں، میرے اللہ ناراض ہو جائیں گے، میرے اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ وہ بار بار ترغیب دے رہا ہے، یہ بار بار انکار کر رہا ہے، پھر یہ اس پر ضبط کر لیتا ہے، اپنی آنکھ سے وہ گناہ نہیں کرتا، اللہ اس آنکھ کو بھی جہنم پر حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ اس آنکھ پر بھی جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ ذکر اللہ خالیہ ففاضت عینا، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، آنسو بہہ گئے، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان۔